اور یہ باہلی قبیلہ کی طرف نسبت رکھتے تھے، اسی لیے ان کو باہلی کہا گیا۔ ان کا وطن بصرہ تھا، اس لیے ان کو بصری کہا گیا۔ اور ان کا پیشہ جو تھا خاندان کا، وہ سیرفی فلاس کہا جاتا ہے، یعنی جو لوگ سونے اور کرنسی وغیرہ سے ڈیل کرتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ پیدائش 161 یا 162 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ یہ امام تھے، یعنی حدیث کے، اور بہت علم والے تھے اور نقد کے ماہر تھے، یعنی کریٹیکل مائنڈ تھا ان کا، اور چیزوں کو پہچان لیا کرتے تھے، احادیث کو پہچانتے تھے کہ اس کی صحت اور اس کے اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے۔ انہوں نے بچپن سے ہی علم سیکھا تھا، یعنی چونکہ علمی گھرانہ تھا تو بچپن سے ہی علم کی طرف آگے تھے، ثقہ تھے اور حافظوں میں سے تھے، یعنی حدیث زبانی یاد تھی۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے المسند اور کتاب التاریخ کو تالیف کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شہر کے مشائخ سے علم حاصل کیا، پھر حصول علم کے لیے کئی ممالک کا سفر بھی کیا، یعنی باہر جا کر بھی پڑھا، حجاز کی طرف سفر کیا اور حرمین کے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ حرمین کہتے ہیں مکہ اور مدینہ دونوں کی جو مسجدیں ہیں، اور وہاں ایک لمبے زمانے تک علم حاصل کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے۔ پھر اصفہان گئے جو ایران کا علاقہ ہے، وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا، عالی اسناد سیکھی۔ عالی اسناد کیا ہوتی ہے؟ وہ سند، چین آف نریشن، جس میں راوی یعنی روایت کرنے والے، نیریٹر، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم لوگ ہوں۔ علماء بغداد نے ان کے علم کی وجہ سے ان کو بہت عزت دی، اور انہوں نے بھی اپنے علم کے ساتھ بہت لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اصل میں اگر انسان سمجھ جائے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں اپنا ہی فائدہ ہے، تو انسان کو دینا کبھی مشکل نہ لگے، کچھ بھی دینا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ شروع ہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ کون ہے متقی؟ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسری چیز ہے نماز، ویقیمون الصلاۃ، اور تیسری چیز ہے ومما رزقناہم ینفقون، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا رزق اور خرچ، تو ہمارے ذہن میں فوراً پیسے آ جاتے ہیں کہ مال دیا۔ نہیں، انسان کے پاس جو کچھ ہے اسے بانٹنا شروع کرے۔ اگر اس کے پاس ٹائم ہے، کوئی سکل ہے، علم ہے، مال ہے، کھانا ہے، خدمت کا جذب یعنی خدمت کی توفیق ہے، صحت اچھی ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آگے دیں، یعنی صرف اپنی ذات کے لیے نہ رکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا احسان نہیں رکھتا، یعنی آپ بندوں پر تو احسان کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہیں کرتے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں اور وہ آپ کو اس کا بدلہ نہ دے۔ وہ لازماً بدلہ دیتا ہے، وہ بدلہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، تو دینے والوں کو ہی ملتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس علم تھا، انہوں نے کہیں جاب نہیں ڈھونڈی، انہوں نے کہیں اس کو کاروبار نہیں بنایا، انہوں نے فائدہ پہنچانا شروع کر دیا۔ جتنے بھی طالب علم آئے، جو بھی پوچھنے کے لیے آیا، جو بھی سیکھنے کے لیے آیا، انہوں نے اس کو سکھایا اور انہوں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ علم ایک بہت بڑا خزانہ ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس میں سے باقی چیزیں دینے سے ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کسی کو مال دیں گے یا وقت دیں گے تو آپ کا اپنا چلا جائے گا، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا اپنا بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ علم راسخ ہونے لگتا ہے، وہ علم آپ کے عمل میں آنے لگتا ہے، وہ علم پختہ ہونے لگتا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، یہ ایسے ہی بڑے نہیں ہو گئے، یہ دے کر بڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو لیا پھر آگے لوٹایا بھی، اس کو دیا بھی، اور یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے۔ اور تقوی جو ہے
اس کا فائدہ کیا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کہاں کہاں سے عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جہاں بھی پھر گئے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو سکھایا، ان میں سے خاص طور پر یہ ائمہ ستہ جو ہیں، ائمہ ستہ کہتے ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کو، یعنی چار سنن ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور دو صحیحین بخاری اور مسلم۔ ان کو ائمہ ستہ کہتے ہیں کہ کتب ستہ کے مؤلف ہیں۔ یہ چھ کے چھ ان کے شاگرد ہیں، یعنی انہوں نے ان سے روایات لی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ایک عام شاگرد ہوتا ہے، اور ایک وہ شاگرد ہوتا ہے جو سیکھنے کے بعد پھر آگے ہزاروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ان کے شاگردوں کی یہ جو نام ہے بڑے بڑے، ان کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، انہوں نے آگے دنیا کو، مخلوق کو بہت فائدہ پہنچایا۔ علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے شہ سواروں میں سے تھے۔ شہ سوار ہوتے ہیں جیسے گھوڑے پہ سوار، اس زمانے میں تو سب سے اعلیٰ سواری گھوڑا ہی ہوتی تھی، اس زمانے میں جیٹ اور وہ یہ سب چیزیں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، تو ام، اس لیے اسی زمانے کی ٹرمینالوجی میں بات کی جاتی ہے کہ یہ حدیث یعنی کہ بہت آگے نکلنے والے تھے، جب کوئی گھوڑے پہ بیٹھ جاتا تھا دوسروں سے آگے نکل جاتا تھا۔ اور ابن اشکاب کہتے ہیں میں نے ابو حفص فلاس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ان کی کنیت ابو حفص تھی، اور پیشے کے اعتبار سے فلاس، تو اس اعتبار سے اس طرح کا نام لے رہے ہیں۔ وہ ہر چیز میں بہت اچھے تھے، ایکسیلنس لیول پر تھے۔ عباس عنبری کہتے ہیں کہ عمر بن علی یعنی یہی ابو حفص اگر عبد الرحمن بن مہدی سے 1000 احادیث بھی روایت کرتے تو ان کی تصدیق کی جاتی، یعنی لوگ اس کو مانتے تھے کہ اوتھینٹک ہے، کیونکہ صدوق اللسان تھے، سچی زبان والے تھے، مشہور علماء میں سے تھے، قابل بھروسہ تھے۔ اور ذہبی کہتے ہیں اکثر و اتقن و جود و احسن، اکثر انہوں نے بہت احادیث بیان کی، وہ اتقن اور خوب حفظ اور ضبط کے ساتھ بیان کی، ایسے نہیں آدھی بیان کی آدھی بھول گئے آدھی کچھ کر دی، نہیں، اتقن عمدہ طریقے سے، جودا عمدہ کارکردگی پیش کی، وہ احسنا اور بہت اچھا علم حاصل کیا اور اچھے طریقے سے اس کو پیش کیا۔ اور یہی کسی انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لین دین میں بہترین معاملہ کرنے والا ہو، چاہے وہ مال کا لین دین ہو، چاہے وہ علم کا لین دین ہو، لے بھی تو بہت اچھے طریقے سے لے، یعنی علم حاصل کرے تو عمدہ طریقے سے محنت کے ساتھ، اور اگر کسی کو دے تو بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو آگے دینے والا ہو۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے لیا بھی اچھا اور جنہوں نے دیا بھی اچھا۔ حجاج بن شاعر کہتے ہیں عمر بن علی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنی کتاب سے حدیث بیان کریں یا اپنے حافظے سے، یعنی برابر ہوتے تھے۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے حافظے سے حدیثیں بیان کرتے تھے، یہ حدیثوں کو کسی طرح یاد کرتے تھے جیسے صورتیں یاد کی جاتی، جیسے آج لوگ صرف قرآن مجید یاد کرتے، تو پہلے لوگ احادیث بھی زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ شاگردوں کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور استاد زبانی بول رہا ہوتا تھا، اور وہ اس کو ساتھ ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے تھے، یا پھر استاد بولتا تھا تو شاگرد لکھتے چلے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کی تصنیفات بھی ہیں، اور ان میں سیرت نبی اور خلفائے راشدین کی زندگی کے اوپر انہوں نے تاریخ لکھی ہے، ہسٹری بھی لکھی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین اور دیگر لوگوں کی تاریخ پیدائش اور وفات کو بھی اس کتاب میں بیان کیا ہے، یعنی ایک طرح سے تاریخ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ ضعیف تھے یا صحیح احادیث بیان نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب تضعیف الرجال۔ تفسیر بھی لکھی ہے جس میں قرآن کریم کی آیات موضوع تھی۔ پھر اسی طرح المسند لکھی سب سے پہلے، اور سب سے پہلے یہی المسند لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اور لوگ بھی ہیں، جن میں خاص طور پر امام احمد بن حنبل ہیں، جنہوں نے اپنی بہت بڑی کتاب مسند احمد بن حنبل کے نام سے مشہور ہے، اور وہ لکھی۔ یہ ذوالقعدہ 249 ہجری میں فوت ہوئے تھے،
اور تقریباً 89 ایئرس تک زندہ رہے۔ تو یہ ہے اس حدیث کے راویوں میں سے صرف ایک راوی، اونلی ون۔ اس کے علاوہ باقی میں سے باقی ہر ایک جو اس پوری چین میں آتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کمال ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کی وضاحت کچھ یوں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ہم نے ان کے منہ میں زبردستی دوا ڈالی۔ لددنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لددنا لدود سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مریض کے منہ میں بیماری کی حالت میں دوائی ڈالی جائے۔ جیسے آج کل جیسے مریض بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو یعنی آکسیجن لگا دی جاتی ہے، بعض اوقات کہتے ہیں اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے، وہ یہ کر دیا وہ۔ تو اسی طرح اس زمانے میں بیمار خود دوا نہیں لیتا تھا، تو بعض اوقات آپ نے شاید بچپن میں دیکھا ہو بچوں کو کس طرح ناک بند کر کے کڑوی دوا جو تھی منہ میں زبردستی ڈال دی جاتی تھی، یا پھر حلق کے اندر وہ لگاتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہماری پھوپھی جو تھی، وہ اگر کسی کا گلا خراب ہوتا تھا تو اس کو پکڑ کے تو اس کے گلے میں وہ کوئی دوا سی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، وہ زور سے دبا دیتی تھی اور اس سے گلا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال پہلے اسی قسم کے علاج معالجے ہوتے تھے۔ تو یہ پولیو کے ڈراپس بھی اسی طرح زبردست تھے۔ صحیح۔ اب تو انجیکشن زبردستی لگا دیتے ہیں تو بچے روتے رہتے ہیں۔ اینی وے، بہرحال تو زبردستی دوائی ڈال دی منہ میں۔ اب کیا ہوا کہ جب آپ ذرا ہوش میں آئے، ذرا ٹھیک ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کی کہ زبردستی کیوں کی، اس کے بدلے میں آپ نے سب کے منہ میں دوا ڈلوائی، اور یہ ادب سکھانے کے لیے تھا، یعنی ایک نمونہ پیش کرنا تھا، ورنہ آپ تو ہر ایک کو معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ سکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کے حکم کی پابندی نہیں کی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ایسا نہیں کرو، اور دوا تو ایک نے ڈالی تھی، سب کیوں پکڑ میں آ گئے؟ کیونکہ سارے جی پیچھے سب انکریج کر رہے تھے، سارے بیک یعنی کہ سپورٹ کر رہے تھے کہ کرو کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا بھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ آپ منع کر رہے ہیں تو رک جاؤ، انہوں نے دوا ڈالنے والے کا ساتھ دیا کہ نہیں ڈالو۔ ٹھوس ٹھوس کے ایگزیکٹلی، بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ مریض کے اوپر زبردستی نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کھانے پینے کے معاملے میں خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ خاص طور پر جب بیمار ہوتا ہے انسان تو کچھ فنکشنز اس کے کام نہیں کرتے اور اس کی طلب نہیں رہتی، اور بعض بیماریاں فاقے سے ہی چلی جاتی ہیں، یعنی اس میں کھانا پینا چھوڑ دیا جائے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ نے حضرت عباس کو اس سے الگ کر دیا، کیونکہ وہ اس وقت وہاں اس گروپ میں موجود نہیں تھے، وہ باہر تھے شاید کہیں۔ اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، اور جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کو بھوک لگتی ہے، جیسے انسانوں کو غصہ بھی آتا ہے، اور یا اور کیفیات اس پر گزرتی ہیں، تو آپ پر بھی گزرتی تھی، یعنی جو حالات انسانوں پر آتے ہیں وہ آپ پر بھی جاری ہوتے تھے، تندرستی، بیماری، موت، زندگی، یہ سب کچھ۔ ہاں، فرق عام انسانوں میں اور آپ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا کر کے بہت بڑا شرف عطا کیا تھا، جو کسی اور انسان کے پاس نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کسی انسان کے پاس وہ شرف نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ علاج ان کی بیماری کے موافق نہیں ہے، یعنی یہ درست علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ کو نمونیا جیسی ذات الجم ایک بیماری ہوتی ہے،
اس کی بیماری ہے، اور لوگوں نے جو علاج آپ کا کیا وہ اس بیماری کے علاج کے مناسب نہیں تھا، لیکن آپ کو سوری لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو ذات الجم کی بیماری ہے، جبکہ آپ کو یہ بیماری نہیں تھی، وہ علاج کر رہے تھے ذات الجم کا، نمونیا جیسی بیماری ہوتی ہے تو، یعنی لنگس کی بیماری جیسے ہوتی ہے کوئی، تو وہ آم، آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور اس کی توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ اس بیماری میں فوت ہو جائیں گے، یہ وہ بیماری اس بیماری کا واقعہ ہے جس کے بعد آپ فوت ہو گئے تھے، تو آپ کو پہلے سے پتا تھا، کیونکہ آپ کو چوائس دی گئی تھی نا کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کیا تھا، اللہم بالرفیق الاعلی، تو اس لیے آپ کو معلوم تھا کہ ایسا علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ریکوری نہیں ہوگی، تو فائدہ نہیں مریض کو تنگ کرنے کا۔ لاسٹ سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج ہے، کچھ گارنٹی نہیں ہے، چند دن کی بات ہے اور پھر زبردستی کیمو بھی شروع ہو جاتی ہے اور مریض ایک سخت ترین فیز سے گزرتا ہے، وہ بیماری سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، زیادہ پینفل ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ کچھ جیسے 50-50 چانسز ہے مثلاً کہ ہو سکتا ہے بچ جائے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر یہ پتا ہو کہ بیماری اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت سننے میں آتا ہے کہ مریض کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کام بہت بگڑ چکا ہے تو کچھ چھیڑے بغیر دوبارہ ویسے ہی سی دیتے ہیں کہ اس کو چھیڑنے کا فائدہ نہیں، تو یہ ڈاکٹر ڈسکریشن پر بھی ہے۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے ہمیں کہ مریض کو کھانے پینے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، یا کسی ایسی دوائی کے پینے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ جو وہ سمجھتا ہو کہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں، کیونکہ بہت دفعہ انسان بہت سی دواؤں کے تجربے کر چکا ہوتا ہے، یعنی ایک عمر آتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے یہ دوا مجھے کبھی سوٹ نہیں کی، اور گھر میں اگر وہی اتفاق سے دوا رکھے اور لوگ وہی زبردستی پلانا چاہتے ہیں تو وہ منع کر سکتا ہے کہ بھئی یہ فائدے کی نہیں ہے، یہ مجھے نہیں سوٹ کرتی، مت دو مجھے۔ بالکل، ہاسپٹل میں آپ جائیں جب سرجری وغیرہ ہوتی ہے ویسے بھی تو پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں سے آپ کو الرجی ہے، اور یہ پوچھنا چاہیے، مریض کا حق ہے۔ اور ویسے بھی صرف دوائی نہیں، کھانے پینے پہ بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پینے پہ مجبور نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ مریض کو ایسے علاج پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے جو وہ نہیں کروانا چاہتا۔ مثلاً اگر وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، الا یہ کہ کوئی ناسمجھ ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کی بیماری کو نہیں سمجھ سکتا، یا وہ آ، کسی اور طریقے پر ٹھیک ہوگا، تو یعنی کہ علاج میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو تو فوراً دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، بعض تو پہلے سے کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ان کو وہ بیماری لاحق نہ ہو جائے۔ تو بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ جسم کے لیے ویسے ہی، یعنی جسم ہمارا دوائیوں کے لیے نہیں بنا، خوراک کے لیے بنا ہے۔ پہلے زمانے میں تو پھر بھی ایسی دوائیاں ہوتی تھی کہ جو خوراک کی قسم کی ہوتی تھی، جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، پلانٹ سے دوا لی جاتی تھی، یا کہتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی فارمیسی تو آپ کے کچن میں ہے۔ ہم؟ وہ میں ایک کلپ چھوٹا سا دیکھ رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا، کوئی حکیم صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اچار ہے یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اس میں کلونجی بھی ہے، اس میں میتھی بھی ہے، اس میں سونف بھی ہے، اور اس میں پتہ نہیں کون سی اور چیز ہے، رائی، جی رائی ہے، کچھ لوگ شاید ہینگ بھی ڈالتے ہیں اس میں، تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں اور فلاں 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 بیماری کا علاج ہے۔ پہلے ہمارے بڑے جو تھے وہ کھانے کے ساتھ اچار کھایا کرتے تھے، اور وہ ڈائجیشن میں مدد دیتا تھا اور بہت سی بیماریاں خود ہی ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ اس کی بجائے ہم نے ایسی غذائیں استعمال کرنی شروع کر دی جو پروسیسڈ فوڈ، یعنی ٹیسٹ ہمارا بدل گیا، ٹیسٹ اور چیزیں کھانی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بیماریاں بھی بڑھ گئی، اور پھر علاج کے لیے
فاقہ کرنے کی بجائے یا اس طرح کی گھریلو علاج کی بجائے ہر چیز میں ہم ایک کیمیکل بیسڈ ٹیبلٹ یا کوئی سیرپ یا کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں جس کے اپنے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ ایک بیماری جاتی ہے تو ایک اور تیار ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ نہیں میں کہتی کہ علاج نہ کرائیں، ضرور کرانا چاہیے، لیکن بہت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور ابتدا میں ہی اس سٹیج پر نہیں چلے جانا چاہیے کہ جس سے دوا جو ہے وہ جسم کو ہارمفل ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قصاص، ہر چیز میں قصاص ہے ایک طرح سے، اور برابری کا بدلہ لینا جائز ہے. یعنی آپ نے جو ان سے کہا نا کہ ان کو پلاؤ، ان کو بھی دوائی، حالانکہ وہ تو بیمار نہیں تھے لیکن ان کے منہ بھی دوا ڈالی گئی، وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے، تاکہ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح زیادتی کرے تو پھر اس کو اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس سے آگے نہ بڑھے. جی آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ اگر کوئی مریض کھانا نہیں کھانا چاہتا تو اس کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے، رائٹ؟ آئی ٹوٹلی اگری ود یو. مگر پھر ایک اسٹیج پہ آ کے پیپ ٹیوب یعنی کہ فوڈ پائپ وغیرہ جو لگا دیتے ہیں، از دیٹ اوکے ٹو ڈو دیٹ؟ ہاں، کیونکہ وہ پھر کوئی اور طریقہ نہیں کھلانے کا. اگر وہ بالکل نہیں کھلائیں گے، وہ پھر ڈاکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یا آئی تھنک اس اسٹیج کی بات کر رہی ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض از ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو ناؤ، تو پھر اس کو فورس نہیں کرنا ہاں، چاہیے. پھر نہیں کرنا، بالکل. استاذہ جی ایک چیز شیئر کروں میں، وہ جیسے نیزل ڈراپس ہوتے ہیں نا، اس میں لوگ زبردستی کرتے ہیں، پر سم ٹائم وہ نقصان بھی دیتے ہیں. پر کچن سے علاج آپ بتا رہی تھی نا، تو کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے نا، اگر جن کے بالکل ناک بند ہو جاتی ہے، کچھ بس ہلکا سا بھی ڈراپ لگا لیں تو وہ ایک دم سے کھل جی، جاتے ہیں نا. تو اس میں بہت تجربہ کی ہوئی بات ہے کہ جن لوگوں کو سائنسز کا پرابلم ہو یا پھر میگرین کا پرابلم ہو، ان کو اگر کلونجی کے آئل کے چند قطرے ٹپکا دیے جائیں تو وہ میگرین ختم ہو جاتا ہے. جی، ناک کے ذریعے ہوتا، کاٹتے ہیں، آسان نہیں ہے اس کو لینا، لیکن وہ جو میگرین کی تکلیف اور اس کے ساتھ بے شمار وامٹنگ اور برا حال ہوتا ہے، اس سے تو انسان نکل آتا ہے نا پھر. جی بالکل. پھر اسی طرح یہ جو بدلہ لینے کی بات ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں معاف کر دے انسان تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر بدلہ لینا چاہے لے اور بات ختم کرے. اس میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں خریزہ پکا کر، خریزہ کوئی فوڈ ہے ان کی، ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، خریزہ پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور سودا کے درمیان تشریف فرما تھے، یعنی دونوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سودا سے کہا تم بھی کھاؤ، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. میں نے کہا تم یہ ضرور کھاؤ گی یا میں اسے تمہارے چہرے پہ مل دوں گی. انہوں نے پھر بھی انکار کیا. بس میں نے اپنے ہاتھ میں خریزہ رکھا اور ان کے چہرے پہ لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اپنی ران سودا پہ رکھ کے فرمایا تم بھی عائشہ کے چہرے پہ لگا دو، بدلہ. انہوں نے میرا چہرہ بھی آلودہ کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور آواز دی عبداللہ عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ وہ ابھی اندر آنا چاہتے ہیں، اس لیے ان سے فرمایا دونوں کھڑی ہو جاؤ اور اپنے منہ دھو لو. یعنی بالکل. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتی رہی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہیبت کا خیال کرتے تھے، یعنی کہ وہ مزاج میں ذرا سخت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دونوں کو ڈانٹ دیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ بھی بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی. لیکن اگر کسی نے کوئی حرام کام کیا ہے تو آپ جواباً حرام کام نہیں کر سکتے. اصل میں کتاب الدیات میں یہ سلسلہ چل رہا ہے نا، تو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اگر
کوئی عورت مرد کو قتل کر دیتی ہے یا عورت مرد کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو عورت سے بھی بدلہ لیا جائے گا. تو یہ عورتوں کی مثال اس لیے دی گئی ہے تاکہ کیونکہ اوپر جو حدیث گزری ہے اس میں گھر میں جتنے بھی سب کو دوائی پلائی گی اس میں عورتیں مرد سب شامل تھے. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ عورت اگر ایسا کرے، زخمی کرے کسی کو، تو عورت سے بھی بدلہ لیا جائے گا. بعض روایات میں واضح طور پر کہا گیا کہ حضرت میمونہ کے منہ میں بھی دوائی ڈالی گئی تھی، کیونکہ حالانکہ وہ روزے سے تھی، نفلی روزہ تھا ان کا، کیونکہ وہ بھی اس مجلس میں موجود تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حکم دیا تھا جس کی زد میں وہ بھی آ گئی تھی. اچھا، بعض اوقات ایک کے بدلے پوری جماعت سے کیا بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں تو 10 ہی بدلہ دیں گے، اس کا 10 سے بدلہ لیا جائے گا. اور جرم میں جو لوگ تعاون کرتے ہیں، قرآن مجید میں منع کیا گیا نا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یمن کے ایک آدمی کے فیصلے میں ایسا ہی کیا تھا کہ اس کے خلاف ایک جماعت کٹھی ہو گئی جس نے مل کے اس کو قتل کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا پھر، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر اس کو قتل کرنے کے لیے اس شہر کے سارے باشندے اکٹھے ہو جاتے تو میں سب کو قتل کروا دیتا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی شخص خود نہیں کرتا لیکن دوسرے کو مدد دے رہا ہوتا ہے، انسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے یا مشورہ دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے. جی آسیہ، آپ کچھ کہنا چاہتے؟ یہ جو لاسٹ پوائنٹ کی بات ہے استاذہ جی، یہ کتنی اہم ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم کی سرکوبی پوری طرح نہیں ہو رہی، کیونکہ بعض جگہ جہاں پر اگر کسی سسٹم میں سامنے والا جس نے مین فائنل افینس کیا ہے وہ تو سزا پا رہا ہے، لیکن جس سارے نیٹ ورک نے اس کو سپورٹ کیا ان کو سزا نہیں ملتی، تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جرائم ریپیٹ ہوتے ہیں. وہ کسی اور کو آگے کھڑا کر لیتے ہیں جرم کرنے کے لیے، لیکن the actual criminals are still there. بالکل. باب من اخذ حقہ او اقتص دون السلطانی، جس نے اپنا حق یا قصاص حاکم وقت کی اجازت کے بغیر لے لیا. مطلب یہ ہے کہ حاکم یا جو کورٹ ہے اس کے فیصلے کے بغیر خود سے ہی جا کے بدلہ لینا شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے. یعنی اگر کسی کا دوسرے کے ذمے کوئی قصاص ہے تو معاملہ حاکم وقت کے پاس پیش کرنا چاہیے، خود سے اقدام نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں گاؤں دیہات وغیرہ میں عموماً لوگ ایک دوسرے کے لوگ قتل کرتے رہتے ہیں، بدلے میں انہوں نے فلاں کا قتل کیا تھا تو اس لیے ہم اس کے دوست ہیں یا اس کی برادری ہیں تو ہم بدلہ لیں گے. تو اس سے پھر فساد پھیلتا چلا جاتا ہے. بعض اوقات ناحق بھی مارے جاتے ہیں جن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ اس میں کئی خرابیاں ہیں. حدیث ہے حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد ان الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة يقول انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں. وَبِإِسْنَادِهِ لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَن لَهُ حَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَعْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. اچھا، یہ جو پچھلی حدیث گزری ہے نا، اس حدیث کی باب سے کوئی مطابقت نہیں، لیکن چونکہ امام بخاری کے جو کتاب تھی اس میں یہ پائی گئی تو ایز اٹ از اس کو آگے روایت کر دیا گیا. ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان لکھتے لکھتے کوئی نوٹ اپنے کام کے لیے، کوئی اپنی یاد دہانی کے لیے کوئی چیز لکھتا ہے، بعد میں omit کرنا بھول جاتا ہے، تو
ایز اٹ از. تو آپ دیکھیے کہ راویوں کی امانت جنہوں نے کتابیں پوری پوری روایت کی، انہوں نے اپنی مرضی سے اٹھا کے نہیں یہ یہاں فٹ نہیں آتی اس کو نکال دو، ایسا نہیں کیا. اس کی اجازت نہیں ہوتی. اور اسی اسناد کے ساتھ ایک اور روایت ہے، سند اوپر والی ہے لیکن حدیث کوئی اور ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر جھانک رہا ہو اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی سزا نہیں. بعض اوقات کوئی چور ہو سکتا ہے، کوئی برے ارادے سے دیکھ سکتا ہے، کوئی ایسے تجسس کر رہا ہو تو اگر انسان اس کو روکنے کے لیے کوئی دور سے کوئی چیز مارتا ہے اور اس کی آنکھ میں جا لگتا ہے اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو پھر کوئی قصاص نہیں ہوگا. پرائیویسی کی بہت امپورٹنس ہے. بالکل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد ان رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد اليه مشقصا فقلت من حدثك قال انس بن مالك. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہا تھا. یہ حمید نے ایک شخص سے یہ حدیث روایت کی ہے. حمید نے یہ یحییٰ سے حدیث روایت کی ہے. یحییٰ نے حمید سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانک رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف تیر کا پھل سیدھا کیا. ایک ہوتا ہے نا تیر کے آگے نوک والی جگہ، اور ایک ہوتا ہے اس کا ہینڈل. تو جو آگے والا حصہ تو وہ پھل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھل یعنی ہینڈل جو ہے وہ بیس ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ آگے، یعنی تیز حصہ جو ہے اس کو سامنے کیا، ٹپ. بالکل. یحییٰ نے کہا میں نے حمید سے پوچھا، حمید ہے یہ، یحییٰ نے کہا کہ میں نے حمید سے پوچھا یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی ہے؟ تو انہوں نے کہا انس بن مالک نے. تو ان احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں. ایک مالی حقوق ہوتے ہیں اور ایک بدنی حقوق ہوتے ہیں. مالی حقوق حاکم وقت کی اجازت کے بغیر وصول کیے جا سکتے ہیں. مثلا کسی نے آپ سے مال لیا، واپس نہیں کر رہا، آپ جاتے ہیں اس کے گھر، اس سے بات چیت کرتے ہیں، تھوڑی سختی کرتے ہیں، اپنا مال واپس لیتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں کہ مجھے فلاں سے پیسے دلوائیں، آپ خود بھی معاملہ کر سکتے ہیں. لیکن بدنی حقوق کہ آپ نے کسی نے آپ کی آنکھ نکال دی، چوٹ لگا دی، اب آپ جا رہے ہیں خود سے اس کی آنکھ نکالنے کے لیے نہیں کر سکتے. آپ کو یہ حق دلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں بدنی حقوق بھی لے سکتے ہیں. جیسے کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے، جیسے اس حدیث میں ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اب جب تک وہ کسی کو بلائے گا، وہاں 911 تو نہیں تھی نا، اور ہو سکتا ہے کہ 911 کے آنے سے پہلے ہی کوئی شخص بھاگ نکلے. جی ہاں جی بالکل. تو ایسی کوئی صورت ہو تو پھر اس شخص پر قصاص اور دیت نہیں ہوگی جس نے آنکھ پھوڑی، لیکن اس سے زیادہ کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا اور لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ صرف عمل آپ کے لیے خاص تھا کہ آپ نے اپنے تیر کو سیدھا کیا اس کے لیے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بلا وجہ کسی کی پرائیویسی میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے، ٹو نہیں لگانی چاہیے کہ آپ کسی کا بیگ کھول کے دیکھیں اس میں کیا رکھا ہوا ہے، کسی کی الماری کھول کے دیکھیں کیا کیا رکھا ہوا ہے، کسی کے واش روم کے اندر ہر چیز کو جھانک کے دیکھیں کیا کیا رکھا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں دوسروں کی پرائیویٹ لائف کے، الا ہی کہ کوئی آپ کو خود وزٹ کرائے، آپ دیکھیے ہمارا گھر، یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ کوئی. لیکن اگر آپ کو کسی نے بلایا ہے، آپ اسی ایریا تک رہیں جہاں پر آپ کو بٹھایا گیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کو بٹھایا گیا ہے ڈرائنگ روم میں یا لیونگ روم
تو آپ اٹھ کے تو بیڈ روم میں چلے جائیں یا کچن کے فریج کھولنا شروع کر دیں یا اور کچھ کام شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہوتی. جی یہ بھی ٹھیک نہیں، کسی کا انویلپ نہیں کھولنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ جن چیزوں کو لوگ عام طور پر ڈسکلوز کرنا پسند نہیں کرتے ان سے پوچھنا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بند مکان بھی ہو اگر تو اس میں بھی جھانکنا منع ہے. یعنی کوئی لاک کر کے گیا ہوا ہے تو آپ کہیں ادھر ادھر سے رستہ پا کے تو میں ذرا دیکھوں کوئی ہے نہیں گھر پہ، تو یہ حرام کاموں میں سے ایک کام ہے. تجسس جو ہے حرام ہے، یعنی ہم اس کی گریوٹی کو نہیں سمجھتے عام طور پر، کیونکہ قرآن مجید میں آیا نا لا تجسسوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جس نے گھر کا پردہ اٹھایا، یعنی کسی کے دروازے پہ کرٹن تھا اس کو ہٹا کے جھانک کے دیکھا اور اجازت ملنے سے پہلے اپنی نظر کو گھر میں داخل کیا اور گھر والوں کے پردے کو دیکھ لیا، یعنی کوئی ننگا کھڑا تھا، کوئی ایسے کام میں تھا، تو اس نے ایسا قابل سزا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہیں تھا. حلال نہیں تھا تو کیا تھا پھر؟ حرام تھا. اگر جس وقت اس نے اپنی آنکھ کو گھر میں داخل کیا تھا آگے سے کوئی شخص اس کی آنکھ پھوڑ دیتا تو میں اس پر کوئی عیب نہ لگاتا. اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو اجازت لینے سے پہلے یعنی اپنی آنکھ اندر نہیں ڈالیں، جھانکے نہیں، سائیڈ پر ہو کر کھڑے ہونے میں بھی احتیاط کریں. عثمان کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگے. وہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس طرف سے ہٹ کر کھڑے ہو، یعنی اس طرف ہٹ کے کھڑے ہو یا اس طرف، بیچ میں نہیں کھڑے ہو. اجازت لینے کا حکم نظر ہی کی وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے تو اس کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم. اور ان دنوں دروازے پر پردے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے بھی، یعنی دروازہ کھلا اور سب نہ سامنے نظر آ رہا ہے. جی نہیں دیکھنا چاہیے. اور اگر کسی نے ایسے دروازہ کھول کے رکھا اور گزرتے ہوئے کسی کی نظر پڑ گئی تو پھر گھر والے کی غلطی ہے. اسی لیے ہمیں کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے کہ کیا میں آ سکتا ہوں. اور اگر کوئی اجازت نہ دے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی مصروف ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، اور جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے لوگ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے گھر آئے، ہے نا. یہ چیز یہ بہت عام ہو گئی ہے، اور جب آپ اجازت مانگ بیٹھتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ میں نے غلطی میری تھی کہ میں نے پوچھا. آپ دیکھیے کہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے ہمیں یہ ادب سکھایا. کیا؟ اجازت لینے کا. اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے ہی لیے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ اچھے بھلے بھی ہیں کسی کو وزٹ کرنے جاتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ آپ پر الزام آئے گا کہ آپ کی وجہ سے ہوا، حالانکہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا. تو اس لیے ان معاملات میں آپ دیکھیے کبھی بھی مائنڈ نہ کریں اگر کوئی آپ کو اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. اور اگر ہم مائنڈ کر جاتے ہیں تو پھر ہم نے کیا قرآن پڑھا، کیا سمجھا؟ یعنی صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے تو نہیں پڑھا. تو ذالک ازکیٰ لکم. اور پھر یہ کہ صحابہ جو تھے وہ اس پر واقعی عمل بھی کیا کرتے تھے. بعض اوقات کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے، کسی کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، کسی کی کوئی اور مصروفیت ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی ایسا قصہ چل رہا ہوتا ہے کہ باہر والا آ کر پریشان ہو سکتا ہے. کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں.
تو یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں اس سے منع کیا گیا. یہ نہیں کہ گھر والوں کے فائدے کے لیے، ان کا بھی فائدہ ہوگا لیکن خود ہمارا اپنا بہت فائدہ ہے. باب اذا مات فی الزحام او قتل، جب کوئی ہجوم میں اسٹیمپیڈ میں مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مینا میں اسٹیمپیڈ ہوئی تھی تو کتنے لوگ مر گئے تھے. اسی طرح بعضوں کا طواف کرتے ہوئے اتنا گھٹ جاتے ہیں لوگ کہ کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایکسپائر بھی ہو گیا ہو. تو اسی طرح مر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا. ہم ہم ہم. تو اب اگر اسٹیمپیڈ میں کوئی مر گیا تو اب کسی نے انٹینشنلی تو نہیں مارا نا اس کو. اب ایک دوسرے کو پریس کرا، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، وہ سارے بیچ میں شریک ہیں. اب کوئی بھی ریزسٹ نہیں کر پا رہا، کیونکہ اگر آپ کبھی پھنسے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ اپنا کنٹرول تو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں اور آپ اسے لڑکتے چلے جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا آپ کس پہ جا کے گریں گے اور وہ آگے کو مر جائے زندہ رہے، اللہ بچائے اس سے. لیکن اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ اسٹیمپیڈ ہو جائے تو پھر دیت لی جائے گی یا نہیں؟ پھر دیت کا کیا ہوگا؟ ہم؟ جی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اگر کوئی ہجوم میں یا حادثے میں قتل ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس کی دیت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. اس لیے انہوں نے، امام بخاری نے صرف یہ کہا ہے اذا مات فی الزحام او قتل، تو پھر کیا آگے کچھ نہیں کہا، کھلا چھوڑ دیا. علماء میں اختلاف ہے اس میں. حدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو اسامہ قال هشام اخبرنا عن ابيه عن عائشة قالت لما كان يوم احد هزم المشركون. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب احد کے دن مشرکین شکست کھا گئے، فصاح ابلیس، تو ابلیس بلند آواز سے چلایا، اے عباد اللہ اخراکم، اللہ کے بندو پیچھے کی طرف سے اپنا بچاؤ کرو. فرجعت اولاہم، تو آگے والے پیچھے والوں کی طرف پلٹے. فاجتلدت ہی و اخراہم، تو آگے والے پیچھے والوں سے بھیڑ گئے، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. فنظر حذیفۃ، تو حضرت حذیفہ دیکھ رہے تھے، فاذا هو بابیہ الیمان، تو وہ ان کے باپ یمان کو مار رہے تھے. فقال اے عباد اللہ، کہنے لگے اللہ کے بندو، ابی ابی، میرے والد ہیں میرے والد ہیں. قالت فواللہ ما احتجزوا، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم انہوں نے قتل کر کے ہی دم لیا. ما احتجزوا حتی قتلوہ، وہ رکے ہی نہیں جب تک کہ مار نہ ڈالا. قال حذیفۃ غفر اللہ لکم، سبحان اللہ، حذیفہ نے کہا اللہ تم کو معاف کر دے. قال عروہ کہتے ہیں فما زالت فی حذیفۃ منہ بقیۃ خیر حتی لحق باللہ، آخر وقت تک حضرت حذیفہ کے یہی جذبات رہے، یعنی مسلمانوں سے محبت میں کمی نہیں آئی، ان لوگوں کی محبت میں کمی نہیں آئی جنہوں نے ان کے باپ کو قتل کر دیا تھا. کیا دل تھے ان لوگوں کے، کیسے دل تھے. عذر قبول کر لیا، معاف کر دیا. تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے ان کو دیت دلوائی تھی، جنہوں نے مارا تھا ان سے نہیں لی تھی، کیونکہ غلطی میں ہو گیا تھا یہ سب کچھ، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. تو اسی لیے دیت سے، ایسی دیت سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المال سے ادا کی جائے گی، گورنمنٹ ادا کرے گی. اتنا بڑا دل تھا، یس، معاف کر دیا. تھپڑ کیا ڈانٹ بھی دے تو میل جول بند کر دیتے. چھوٹی سی بات اگر کوئی کہہ دے اور وہ بھی سچ صحیح کہے، یہ تو ایک ہوتا ہے نا غلط کہے. بعض اوقات آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات سمجھا دیتے ہیں، وہ اتنا مائنڈ کر جاتے ہیں کہ
پتہ نہیں کیا جرم کر دیا. بعض علماء کہتے ہیں نہیں دیت انہی سے لی جائے گی جنہوں نے قتل کیا. بعض کہتے ہیں کہ مقتول کے وارث کو کہا جائے گا کہ تم کسی ایک کو منتخب کر لو. پھر اگر وہ قسم اٹھائے تو دیت کا حقدار ہوگا، اور قسم سے انکار کر دے تو مدعا علیہ کی قسم سے دعویٰ ختم ہو جائے گا. بعض کہتے ہیں ایسا خون رائے گاہ ہے، کسی سے بھی دیت کا مطالبہ نہیں ہوگا کیونکہ سارے ہی اس میں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے اس کی دیت دلوائی تھی، تو اس لیے راجح بات یہی لگتی ہے کہ بیت المال سے اس شخص کو کمپنسیٹ کر دیا جائے جس کا کوئی گیا ہے، تاکہ ایک مسلمان کا خون رائے گاہ اور ضائع نہ ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے والد کی دیت از خود بیت المال سے ادا کی تھی. اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عمل سے بھی ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن ایک آدمی رش میں مارا گیا، جمعہ کے دن بھیڑ میں مارا گیا، تو انہوں نے بیت المال سے اس کی دیت ادا کی. تو آج کے دور میں بھی قومی خزانے سے ایسی دیت ادا ہونی چاہیے. اصل میں یہ جو اس میں معاف کرنے والی بات ہے اور ان کے محبت کے جذبات میں کمی نہ آئی، آپ دیکھیے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، اور جب آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے. جب آپ کسی کے لیے اچھی بات کرتے ہیں، کسی سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، تو آپ کا اپنا دل کیسے ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا اپنا دل کیسے ہوتا ہے. اپنا دل اچھا ہوتا ہے نا. صرف تھوڑی دیر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو. ٹھیک ہے کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی دوسرے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کر دیتا ہے، کبھی ہم جو کسی کو کہتے ہیں وہ کرتا ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہرٹ کرتی ہیں دوسروں کی. لیکن اگر یہ سارا کچرا ہم اکٹھا کرتے رہے دل میں، کرتے رہے تو بوجھ کدھر ہوگا؟ ظلم اپنے اوپر ہی ہوگا. پھر ایک دن پھٹتا ہے انسان. بہتر ہے پھینکتا جائے اپنے آپ کو خوش رکھے. اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کا طریقہ یہ کہ معاف کرے. غم غصہ ٹھیک ہے آتا ہے، جیسے کچھ چیز چوٹ لگتی ہے تو ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں. 3 دن کا مارجن دیا گیا ہے، 3 days، جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے. 3 دن کے بعد اس کے بعد معاف کر دو، نارمل ہو جاؤ. غصے میں انسان بڑی بڑی باتیں بھی کہہ جاتا ہے، قسم بھی کھا جاتا ہے بعض اوقات، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گی، آج کے بعد میں وہ نہیں کروں گی. لیکن پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو پھر اس سے اور کتنے نقصان ہوں گے، اپنے بھی دوسروں کے بھی. کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. ہم اس دنیا میں کوئی آئی لینڈ بنا کے نہیں رہ سکتے کہ ہم سب سے الگ ہو کے صرف اپنی دنیا. وہ رہنا بھی کیا رہنا کہ جس میں نہ آپ کسی سے محبت کریں نہ کوئی آپ سے کرے. بہترین لوگ کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے قریب لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جو عاجزی رکھتے ہیں، منکسر المزاج ہیں، جو محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اس شخص میں کوئی خیر نہیں کہ جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور اس سے بھی کوئی محبت نہیں کرتا. کیا دل ہے آپ کا؟ پھر پتھر کا ٹکڑا ہی ہے اندر. معاف نہیں کرتے نا، اس لیے وہ نہ محبت کر سکتے اور پھر ان کی وائبز ایسی ہوتی ہیں کوئی اور بھی ان سے نہیں کرتا. بہت زیادہ ڈیفینسو بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ایکسپلینیشن بھی نہیں دینی چاہیے. میں نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات ایکسپلینیشن دینے میں چیزیں اور الجھ جاتی ہیں. آپ دیتے ہیں، اگلا بندہ جواباً ایک اور آرگیومنٹ کرتا ہے، اگلا کچھ اور کرتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی استاذہ، ابھی کلاس میں کسی عورت نے شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ نے صبح کے وقت کوئی ایسی بات کہی اور چلے گئے تو ان کو دوسرے بندے سے پتہ چلی کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کہا. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کسی کلاس میں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ذرا صبر کر لے. کہتی ہیں ابھی تو یہ کام پر ہے اور میں کام پر کروں گی تو ذرا مشکل ہو جائے گی، کام سے واپس آئیں تو یہ ساری بات ان کو کرتی ہوں غصے میں.
اور پھر جب وہ گھر آ گئے تو کہنے لگی اب تو یہ کھانا کھانے لگی ہیں، اب کھانا کھا لیں تو پھر میں غصے سے بات کرتی ہوں. کہتی ہے جتنی دیر میں نے وہ ٹائم دیا اپنے آپ کو میرا غصہ ہی چلا گیا، اور جب میں نے آرام سے ان سے بات کی محبت سے کہ آپ نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں، اور وہ اصل میں بات ہی وہ نہیں تھی جو وہ یہ سمجھ رہی تھی. کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے ان کو فون کر دیا ہوتا تو اتنا بڑا جھگڑا بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ صبر کیا تو وہ بچ گئی. ایسے ہی تو صبر پہ اجر نہیں ہے نا. ریلیشن شپ تو صبر کے بغیر چلتے ہی نہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ مائک لے لیجیے. جی استاد جی، اگر کسی پہ ظلم ہوا ہو دنیا میں، مطلب زیادتی کی ہے، کسی نے ظلم کی ہے، اور اس کے لیے وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے اب دنیا میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کیسی بھی، لیکن اس کا جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے سب، بالکل. تو اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی طرف سے دنیا میں اس کو معاف کر دوں، یا بس آخرت میں اس کے لیے نیت رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ کرے. اس میں کیا ہے؟ معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنے پاس سے اجر عطا کر دے. یعنی اس کا بدلہ جو کسی نے ظلم کر کے ہمارا حق ہم سے چھینا یا نہیں دیا، وہ اللہ ہمیں اپنے جناب سے دے دے. ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے. کیونکہ آپ ایک ہوتا ہے نا اپریسر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسٹرانگ پرسن ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے. آپ کتنی بھی کوشش کریں آپ اس سے کچھ لے نہیں سکتے اس دنیا میں. بعض اوقات وہ اس ظلم کا بدلہ سہتا ہے دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظلم کرے اور اس کو نہ اس کا پوچھ پکڑنا ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے اور پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے نا، وہ اس وقت پکڑتا ہے. ہر وقت ہماری طرح تھوڑی کہ ادھر سے کچھ ہو ادھر سے پکڑ نہیں. تو وہ اپنی بھگتے گا جو بھی بھگتے گا. ہم اپنے دل سے باہر نکالیں اور اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں، اور اس کا اجر تو بے پناہ ہے. قطر من افا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور تعلقات درست کر لیے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. اور جو چیز اللہ کے ذمہ ہو جائے پھر وہ کتنی بڑی ہوگی سوچیں. ہم نے کوئی اتنا بڑا جرم کیا ہو جس کے بدلے میں اللہ ہمیں یس بالکل. یہ معاف کرنا نہیں، ایسا نہیں سوچنا نہ. چاہیے، کیونکہ جب آپ نے معاف کیا تو یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی معاف کر دیں. اللہ سے انٹل اس نے کوئی بہت زیادہ زیادتی نہ کی. باب اذا قتل نفسه خطأ فلا دیت له، جس نے خود کو غلطی سے قتل کر لیا اس کی کوئی دیت نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی دوا پی لیتا ہے غلطی سے اور بیمار ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی مر جاتا ہے، اور سبب یہی ہے کہ اس وجہ سے مرا ہے، تو اب اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں دے گا اس کو، اس کے بال بچوں کو یا کچھ، تو خود ہی گیا. اسی طرح خودکشی کرنے والا بھی اسی میں آ جاتا ہے. حدثنا المکی ابن نیکسٹ حدیث 870 حدثنا المکی ابن ابراہیم حدثنا یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر فقال رجل منهم اسمعنا یا عامر من ہنیہاتک فحدا بهم. یزید بن عبید سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، یعنی حضرت سلمہ. ان میں سے ایک آدمی نے کہا اے عامر ہمیں اپنے رج سناؤ، شعر سناؤ. عامر رضی اللہ عنہ نے انہیں رج پڑھ کے سنایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من السائق، اونٹوں کو چلانے والا کون ہے؟
قالو عامر، لوگوں نے کہا عامر رضی اللہ عنہ. فقال رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے. فقالو یا رسول اللہ ہلا امتعتنا بہ، اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا، یعنی عامر رضی اللہ عنہ سے. فاصیب صبیحۃ لیلتہ، چنانچہ وہ اس رات کی صبح کے وقت شہید ہو گئے. فقال القوم حبط عملہ قتل نفسہ، لوگوں نے کہا عامر کا عمل باطل ہو گیا، اس نے خود کو قتل کر لیا. فلما رجعت، جب میں واپس آیا، وہم یتحدثون، اور لوگ باتیں کر رہے تھے، ان عامرا حبط عملہ، کہ عامر کے اعمال برباد ہو گئے. فجئت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت، تو میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. زعموا ان عامرا حبط عملہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ عامر کے عمل برباد ہو گئے ہیں. فقال کذب من قالها، آپ نے فرمایا جس نے کہا غلط کہا. ان لہ لاجرین اثنین، عامر کو تو 2 ثواب ملیں گے. انہ لجاہد مجاہد، وہ اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والا اور جہاد کرنے والا ہے. وَأَيُّ قتل یزیدہ علیہ، اس سے زیادہ کون سا قتل افضل ہوگا. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. ہنیہا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے شعر جو ہوتے ہیں نا، جیسے کیا بولتے ہیں ان کو، ریپرز جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جملوں میں گاتے. مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہنیہا میں چھوٹے قافیے والے مختصر کلام کو، ویری بریف، چھوٹے چھوٹے سینٹنسز میں کچھ گانا. تو یہ سلمہ بن اکوع ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے. خیبر ایک بہت بڑی بستی تھی جس میں یہود رہتے تھے. اس میں قلعے بھی تھے اور کھیت بھی تھے، اور یہ مدینہ سے تقریباً شام کی طرف، تقریباً 173 کلومیٹر دور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے. یعنی کتنے دن لگے ہوں گے. تو ایک روایت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج دشمن کے سامنے صف آرا ہوئی، آمنے سامنے ہوئے، تو عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے ایک یہودی پر حملہ کیا. چونکہ ان کی تلوار چھوٹی تھی اس لیے وہ پلٹ کر چھٹ کے ان کے گھٹنے پہ لگ گئی اور آپ کی جان نہ بچی، خون نکل گیا زیادہ تو فوت ہو گئے. اس وجہ سے لوگوں نے کہا یا سمجھا کہ یہ خودکشی ہے، اور خودکشی کرنے سے انسان کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. تو کسی کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا نا کہ کیوں یہ کہا جا رہا تھا. تو اگر کوئی مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ہی تلوار سے مارا جائے، یعنی آپ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ ایک گن چلا رہے ہیں یا کوئی ہتھیار چلا رہے ہیں اور وہ الٹا آپ کو بھی لگ گیا، یا جیسے آپ دیکھیں کہ اب پائلٹ وغیرہ جہاز کریش ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، تو اس پر دیت بھی واجب نہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی نکلا ہوا تو وہ شہید بھی ہوگا. یعنی ان کے قبیلے پہ اب دیت واجب نہیں، وہ تو چلے گئے، جو چلے گئے تو قبیلے والوں کو دینا نہیں پڑے گا، نہ ان کے علاوہ کسی دوسرے پہ واجب ہے. کیونکہ اگر دیت واجب ہوتی تو یہاں بتا دیا جاتا. اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کے یا غلطی سے اپنا کوئی عضو کاٹ دیا، مثلا ناخن کاٹ رہے تھے اور ساتھ اس کے گوشت بھی کٹ گیا مثلا، اور خون بہت نکل آیا اور بے ہوش ہو گیا، یا کوئی سم تھنگ وینٹ رانگ، یا کوئی اور چیز اسی طرح، یہ جیسے بعض کو چھری سے کام کر رہے ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو بہت گہرا کٹ لگ جاتا ہے، اور یا اسی طرح بعض لوگوں کا ہاتھ کسی چیز میں آ جاتا ہے، یا کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا انگلی کٹی بھی ہوتی ہے. بچے کچھ گرا توڑ کے بعض اوقات اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کا کچھ بھی کفارہ فدیہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی دیت وغیرہ کچھ نہیں ہے، چاہے کوئی جان کے کرے چاہے بھول کے کر بیٹھے، قصدن یا سہون. جی
آپ نے پتا ہے کہ وہ بلیڈ سے کاٹ رہے ہوتے ہیں بچے، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ پھر اس نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو اس کے قبیلے، جی ہاں جی کچھ نہیں، ہاں جی جی بہت سی چیزیں اللہ رحم کرے، غصے میں آ کے لوگ اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں بعض اوقات، سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، دیوار سے پٹک رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آ رہی ہے بات. تو یہاں اصل میں حدیث جو ہے وہ دیات سے متعلق ہے نا، تو دیت کا کیا حکم نکلتا ہے پہلے وہ بیان ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود کو غلطی سے قتل کرنے والے کی طرف سے کفارہ بھی ادا نہیں کیا جائے گا، یا اسی طرح اس کے قبیلے والوں پر کوئی دیت نہیں ہوگی. کیونکہ جہاں آتا ہے نا من قتل، وہ آتا ہے نا من قتل مؤمنن، تو اس کا مطلب ہے کسی اور کو قتل کیا، خود کو نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ غیب کی خبر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون گا رہا ہے، تو بتایا جاتا تھا، آپ کہتے ہیں رحمہ اللہ. آپ کو پتا تھا یہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے رحمہ اللہ کہا. اسی طرح بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنی تلوار سے مارے گئے تو انہوں نے اس کو خودکشی بنا دیا. بات کچھ تھی، بنا کچھ اور دیا، یہ بھی درست نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ سفر کرتے ہوئے اگر بچے مل کے یا کوئی کچھ جس کو پوئٹری آتی ہے اگر کچھ گا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو اتنا لاؤڈ میوزک لگا کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہر لحاظ سے ڈینجرس ہے، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی. اور ہودی خوانی یہ ہوتی ہے کہ جانوروں کو تیز دوڑانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قافیوں والے ترانے پڑے جاتے ہیں. اس زمانے میں یہ عام رواج تھا، اس کو ہودی خوانی کہتے تھے. شعر کہنے کا بھی جواز ہے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی فحش باتیں نہ ہوں. اسی طرح اگر کوئی مجاہد فی سبیل اللہ غلطی سے خود کو قتل کر لے تو اس کا اجر و ثواب باطل نہیں ہوگا، جیسے ان سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دوہرے اجر کی خوشخبری دی. وہ اللہ کے راستے میں تلوار چلا رہا تھا، لیکن اس سے وہ مشقت کر رہا تھا، لیکن خود اس سے چلا گیا، ختم ہو گیا، شہادت کا درجہ. تو آپ نے اجرین اسنین کی بات کی اس کے لیے. ابھی میں ذرا ختم کر لوں پھر آپ آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عامر رضی اللہ عنہ کے حقیقی مجاہد ہونے کی گواہی بھی یہاں ملتی ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ سچے مجاہد ہیں. اب صحابہ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ حضرت عامر جلد وفات پا جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا حلا امتا تنابی، کہ آپ نے ہمیں اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانے دیا، آپ نے رحمہ اللہ کیوں کہہ دیا ہے؟ تو وہ رحمہ اللہ سے سمجھ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ رحمہ اللہ کہنے سے سمجھ گئے تھے کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اس جنگ میں جس میں جا رہے ہیں اس میں یہ بچیں گے نہیں. تو وہ انجوائے کر رہے تھے. تو وہ اصل میں آپ دیکھیے وہ ہماری طرح نہیں تھا ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آخری بات کے طور پر لیتے تھے. آپ نے اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو بس اب یہ ہوئے گا ہی ہوئے گا. تو ان کے تو جو ہی آپ نے کہا رحمہ اللہ تو ان کے دل چھوٹے ہو گئے. یعنی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یعنی ہم وہ ابھی ہمارے ساتھ اور بھی ہوتے. اب یہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی پریزنس سے ان کو بہت مزہ آ رہا تھا، سفر آسان ہو گیا تھا، فائدہ ہوا تھا. جیسے شروع میں نے بات کی نا کہ جو انسان دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے نا اس کی کمی محسوس کی جاتی ہے، اس کو لوگ مس کرتے ہیں. اور جو کسی کے فائدے کا نہیں ہوتا نا وہ بوجھ ہوتا ہے.
پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو یہ الفاظ بولتے تھے تو ان کے تجربے میں تھا کہ وہ شخص جلد فوت ہو جاتا تھا. پھر اسی طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ان کو جنتی کہا؟ کیونکہ کسی کو جنتی نہیں کہہ سکتے، تو آپ نے ان کے حق میں کوئی جنتی کی گواہی دی. تو اس حدیث میں تو ان کے لیے اجر ثابت کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا، لیکن ڈائریکٹ آپ کے الفاظ نہیں ہیں. ہمیں اس بات سے منع کیا گیا نا کہ کسی کے بارے میں کہیں فلاں جنتی ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں جہنمی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں. اب سوال کیجیے. جی یاد نہیں، بھول گئے، اچھا سوری. کہا جا سکتا ہے، کس کو کہتے ہیں ہم؟ یعنی خیر عام طور پہ تو جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے ہاں کہتے ہیں، لیکن جیسے کوئی زندہ بھی ہیں لیکن بہت قابل احترام ہیں اور ہاں اس طرح، یوں تو ان کہہ کے لیے سکتے ہم ہیں، اللہ اس کہتے پہ ہیں. رحم فرمائے. اچھا. ہاں جی بولیے. وہ تو منع نہیں ہے نا، شاعری جیسے لکھ رہے ہوتے جی ہیں. جی، شاعر، اسی تو میں نے کہا شعر کا جواز ہے. ہاں، یعنی شاعری اگر درست ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. شاعری کلام ہی ہے نا، جیسے ہم عام بات کرتے ہیں، وہ خوبصورت انداز میں کوئی بات کرتا ہے، تو اگر وہ درست بات ہے تو درست ہے، اور اگر وہ غلط بات ہے تو غلط ہے. باب اذا عد رجل فوقعت ثنایا، جب کسی انسان نے دوسرے کو کاٹا اور کاٹنے والے کے اگلے 2 دانت گر گئے. ثنایا اگلے دانتوں کو کہتے ہیں نا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مطلب اصل میں حدیث میں امام بخاری نے تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا، امام بخاری نے تو اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کسی قسم کا تاوان نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کی اپنی غلطی سے اس کے دانت ٹوٹے ہیں. ٹھیک ہے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا قتادہ قال سمعت زرارة بن اوفا عن عمران بن حسین ان رجلا عد يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنیتاه. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹا، دانت سے دوسرے کے ہاتھ پہ چکی کاٹی. دوسرے نے اپنا ہاتھ کاٹنے والے کے منہ سے کھینچ لیا. وہ کاٹ رہا تھا تو اس نے زور لگا کے کھینچ لیا، جو ہی کھینچا تو اس کے دانت بھی نکل گئے ساتھ. فاختصموا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مقدمہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. فقال یعد احدکم اخاہ کما یعد الفحل لا دیۃ لک، تم اپنے ہی بھائی کو اس طرح دانت سے کاٹتے ہو جیسے اونٹ کاٹتا ہے، تمہیں اس کی کوئی دیت وغیرہ نہیں ملے گی. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عطاء عن صفوان بن یعلا عن ابیہ قال خرجت فی غزوة فعد رجل فانتزع ثنیته فابدلها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صفوان بن یعلا نے اور ان سے ان کے والد نے روایت کیا کہ میں ایک غزوے میں نکلا تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دانت سے کاٹا اور اس نے اس کے اگلے دانت نکال دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت باطل قرار دی. پہلی روایت جو تھی اس میں تھوڑا سا ابہام تھا، دوسری روایت میں ابہام دور کر دیا گیا کہ ان میں سے ایک خود جعلہ بن امیہ تھے، اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا وہ ان کا خدمت گزار تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقدمہ باطل کر دیا، یعنی مقدمہ خارج کر دیا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ مزید اس پہ کوئی بات نہیں. تو پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ انسان اگر اپنی جان بچاتے ہوئے کسی کا نقصان کر دے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں. مثلا کوئی شخص آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو دھکا دیتے پیچھے اور وہ گر گیا، سر پھٹ گیا، تو آپ کا کوئی نہیں، آپ کے اوپر الزام نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا بچاؤ کیا. اور اونٹ کی مثال دینے کی وجہ کیا ہے؟ اونٹ، اونٹ کو جس پہ غصہ آ جائے
وہ اس کو کاٹ لیتا ہے. کہتے ہیں اونٹ سے زیادہ کوئی جانور بغض اور کینہ رکھنے والا نہیں، یعنی اپنے دل میں رکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ دیکھیں نا اونٹ کی شکل بھی تو یوں لگتا ہے جیسے اس کو کچھ سمجھ ہے، ایسے مجھے ہمیشہ فیلنگ آتی ہے. جی کاٹتا ہے، اور خاص طور پر اگر اس کو اس کی فیمیل سے الگ کیا جائے. کسی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ اونٹوں کو بیچنے کی جگہ پر ایک دن جمع ہوئے تھے، یعنی ان کو بیچنے کے لیے اکٹھے کر کے. آپ نے شاید منڈی دیکھی ہے اونٹوں کی، اگر سعودی عرب وغیرہ میں کبھی آپ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ نے ایک شخص کے سر کو پکڑا اور اس میں دانت گاڑ دی سر میں، اور اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا، اور اونٹ اس کے اوپر بیٹھ گیا. تو لوگ آگے بڑھے، انہوں نے اس کو پکڑا، چھڑوایا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مدت ہو چکی کہ میں نے اس کو اس کی فیمیل سے دور ہٹا دیا تھا، تو اس وقت سے اس نے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا، اور آج میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. پہچان بھی رکھتے ہیں، سوچئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی کہیں جو بھی کہنا کہیں، نو وری. جی آپ بتا رہی تھی کہ انٹر ہوتے گھر میں اور نظر نہیں ڈالنی چاہیے، سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو میرے ہسبینڈ انہوں نے قرآن ایسے نہیں پڑھا ہوا بہت ڈیٹیل سے، لیکن الحمدللہ میری بہنیں جب گھر میں رہنے کے لیے آتی ہیں ہمارے دور سے، تو وہ ہمیشہ کال کرتے ہیں پہلے کہ میں آنے لگا ہوں، اور پردہ بیبیو پردہ. اور گھر پہ بھی آ کے وہ ڈائریکٹ چابی ہوتی ہے، وہ گھر میں نہیں انٹر ہوتے، ہمیشہ بیل بجاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں. اپنے گھر میں بھی یہ، یعنی کہ اگر اکیلی بیوی بھی گھر میں ہے نا، اور آپ باہر سے آئے تو دھڑ سے اندر نہیں آئے. دروازہ اگر کھولا ہے تو پہلے سلام کرے زور سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، مانوس کریں ان کو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ ایک دم ڈر جائے خوف سے کوئی اور. یعنی کہ کئی دفعہ لوگ اچانک کوئی آ جائے تو ڈر بھی جاتے ہیں، وہ بہت برا ڈرتے ہیں. جی ہاں، بیک کر کے بھی کھڑے ہوتے ہیں. خنکارا کرتے تھے نا، جی جی کہ جی مطلب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں. جی. ہمارے بچوں کے قاری صاحب تھے تو وہ ہمیشہ اپنی چابیاں کھٹکھٹاتے تھے، جب گیٹ سے انٹر ہوتے تھے تو وہ بجانے لگتے تھے. الہدا میں بھی جب وہ کلاسز میں جاتے تھے، یعنی جیسے گزرتے تھے، جیسے یہاں بھی بردرز گزرتے ہیں نا، تو وہ جب گزرتے تھے تو جو ہی وہ کلاس روم سے باہر نکلتے تھے پہلے کسی کو بھیجتے تھے کہ آگے بتا دیں، اور خود اپنی چابی بجاتے تھے، لوگوں کو پتہ چل جائے، ہر کوئی اپنا اپنا بچاؤ کر لے. نوک کر کے جاؤ یا کوئی بھی. بالکل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. کچھ کھانا ایسے کریں، فروٹ مالٹا بھی ہے.